تقریباً 2.25 کروڑ کی ماشاء اللہ۔ یہ رقم تھی، اس سے 7,000 سے زیادہ خاندان تھے جن کو گھر جا کے نا سامان پہنچایا، اور یہ کوئی اٹھوال کے الرحمن الرحیم۔ میں راشد مناس، پروگرام چکوال کے ہیروز، آپ سے ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ جو میرے پاس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام غفران عمر ہے۔ ماشاءاللہ یہ سابقہ بینکار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل ویلفیئر کے جو کام ہیں ان میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں، اور چکوال میں ان کا بڑا نام ہے۔ الحمدللہ آج ان بھائی کے پاس میں حاضر خدمت ہوں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑا ہم انٹرویو بھائی سے تعارف کروا لیں گے، اس کے بعد جو انسانیت کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے جو بھائی جان کام کر رہے ہیں وہ بھی بھائی جان آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت آپ شکریہ کیسے بھائی۔ ہیں؟ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ جی۔ اچھا، ماشاءاللہ غفران بھائی، آپ کا سوشل القاباب میں کافی لوگوں سے سنا ہے آپ کا نام، آج آپ سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے۔ تو آپ سر جی سوشل ویلفیئر، انسانیت کی زندگی میں بہتری کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں ابھی کرنٹلی؟ آپ تھوڑا سا بریف کریں گے ہماری آڈینس کو؟ ایسے ہے جی کہ ویسے تو بچپن سے ہی جس طرح مختلف لوگوں کے مختلف ہابیز ہوتے ہیں نا، تو میرا شروع سے یہ تھا۔ اس میں کچھ موٹیویشن میرے کچھ اساتذہ تھے گورنمنٹ اسکول جہاں پڑھتا تھا، ان کی وجہ سے مجھے اس طرح زیادہ وہ ترغیب حاصل ہوئی۔ پھر جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ہم نے وہاں پہ یونیورسٹی میں ایک فورم بنایا ہوا تھا، اور کافی حد تک ہم سوشل ویلفیئر کے کام کرتے تھے۔ زیادہ تر ہمارا کام ہوتا تھا، ہم یونیورسٹی کے فیلوز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں جا کے بلڈ ڈونیشن کام کرتے تھے، اور جو وہاں پہ مریض جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا ان کی ہم جو ہے وہاں پہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو بنیادی تو یہ بنا۔ پھر 2005 کا زلزلہ آیا، تو میں نے یہاں اپنے اس گاؤں ڈھروال سے کافی سارا سامان اکٹھا کر کے تو بالا کوٹ گیا۔ پھر ماشاء اللہ۔ بالا کوٹ میں وہاں پہ 10 دن ایک ترکش وہاں پہ آئی ہوئی تھی، این جی او آئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بھی کام کرتا رہا، گڑھی حبیب اللہ، مظفر آباد اور ماشاء بالا اللہ۔ کوٹ کے علاقے میں۔ تو اس کے بعد جب واپس آیا تو ہم نے یہاں پہ ایک اپنا سیٹ اپ بنایا، اس کا نام ہم نے الفلاح کونسل اٹھروا رکھا۔ تو پہلے تو ہم نے اپنے گاؤں کی حد تک کام کرنا شروع کیا، ماشاء اللہ۔ پھر ساتھ ہی ہم نے الفلاح بلڈ ڈونر سوسائٹی بنا لی۔ تو اس میں اس وقت آلموسٹ ہمارے پاس 12,000 نمبر اس میں آ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کرتے یہ تھے کہ ہمارے پاس بلڈ بینک نہیں تھا، بلکہ ہم جو ہے لوگوں کا ایک ڈیٹا تیار کرتے تھے کہ اس بندے کا یہ بلڈ گروپ ہے، تو یہ ہم اس کو فلٹر کر کے تو لوگوں کو آگے ان کی کمیونٹی کے حوالے کر دیتے تھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو الحمدللہ وہ کافی بڑے لیول پہ کام چلتا رہا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی اس طرح کی مشکل صورتحال بنتی تھی، ایک تو ہم وہ کام کرتے تھے، جس طرح اب 2010 میں سیلاب آیا تھا، تو سیلاب میں ہم یہاں سے سامان بہت زیادہ اکٹھا کر کے تو کوٹ سلطان، اس کے علاوہ دوسری دفعہ ملتان میں گئے، پھر 2015 میں سیلاب آیا دریا چناب پہ، تو ہم یہاں سے سامان لے کے چنیوٹ بھی گئے۔ ایک تو یہ کام کرتے رہے کہ ملکی لیول پہ کہیں بھی کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے تو ہم نے اپنی کمیونٹی کو یہاں پہ موٹیویٹ کر کے تو ماشاء اللہ جی۔ کام کرتے رہے۔ اچھا غفران بھائی، ابھی ماشاء اللہ آپ نے اتنا زبردست آپ کا کام ہے، تو کیا آپ ابھی صرف اڈروال کو یہ آپ نے فوکس کیا ہوا ہے، یا آل اوور اگر کوئی بندہ ہے کسی گاؤں سے ہے یا کسی سٹی سے ہے، کسی اور جگہ سے، چکوال کی کسی تحصیل سے رابطہ کرتے ہیں، اس کو بھی آپ اکاموڈیٹ کرتے ہیں، یا اپنے علاقے کو ہی صرف اکاموڈیٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، ابھی ریسنٹلی یہاں پہ نا کافی طوفانی بارشیں ہوئی تھیں، اس میں بہت زیادہ ہمارے بنار کے علاقے، سیتھی، نورپور اور ملکہ علاقوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ جی جی۔ تو یہاں سے ہم ان لوگوں کو راشن بھی دیا ہے، اور کچھ ایسے علاقے تھے، 3 گھر تھے بلکہ تحصیل تلنگنگ میں، جن کو ہم نے مکان دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے انہی کے علاقے کے مخیر حضرات سے امداد لے کے تو ان کی ہیلپ کی ہے ہم نے۔ اس کے علاوہ جو یہ بھی کرونا کا بحران آیا تو اس میں الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے تقریباً 2.25 کروڑ روپے کی ماشاء اللہ۔ یہ رقم تھی، اس سے 7,000 سے زیادہ خاندان تھے جن کو گھر جا کے نا سامان پہنچایا، اور یہ کوئی اٹھوال کے نہیں ہے جی، یہ تو آل اوور ضلع چکوال کے تھے، بلکہ ضلع چکوال کے علاوہ جو ہم خاص طور پہ ابھی جو غریب و نادار مریض ہیں اچھا۔ وہ تو کہیں سے بھی کوئی ملتا ہے تو ان پتہ چلتا ہے، ہمارے علم میں آتا ہے تو اپنی بھرپور کوشش کریں۔ اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ آپ کو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ آپ نیت ارادہ کر لیں تو آپ کو ایسے اچھے مخلص دوست ملتے ہیں۔ جی جی۔ جیسے ابھی ہمارے پاس اولی فیملی ہاسپٹل ہے، نوری ہاسپٹل ہے، پیمز میں ہے، وہاں پہ کچھ ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں جو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، بیت المال کے کچھ دوست سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک پشاور کی ایک بچی تھی جس کو کینسر کا کافی زیادہ اس کو پھیلا ہوا تھا، اسٹیج 3 کینسر تھا، تو ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان بیت المال میں، آج کل میاں والی میں ہوتے ہیں، تو ان کی مدد سے ہم نے ان کے فارمز فیسیلیٹیٹ کیا، اور اب اس کا باقاعدہ وہ الحمدللہ 6 لاکھ روپے کی مدد سے اس کا علاج شروع ہو گیا۔ تو مطلب انسانیت کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، ماشاء آپ کو اللہ۔ جہاں بھی کوئی ایسا انسان، چاہے وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے،
کسی مسلک سے ہے تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے. ماشاءاللہ جی. یہ غفران بھائی نہ صرف چکوال میں کام کر رہے ہیں بلکہ آؤٹ سائڈ چکوال بھی، جس طرح بھائی نے بتایا کہ پشاور. اور یہ جو غفران بھائی آپ کا فنڈنگ کا جو پروسیس ہے، آپ کے ساتھ مختلف لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، ظاہری بات ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی کافی لوگ اٹیچ ہیں، میں بھی ایک ٹرسٹ کو چلا رہا ہوں. تو یہ ہمیں کافی یوتھ دیکھتی ہے. تو یوتھ کے والے سے ایک تو آپ کا ہم نمبر اسکرین پہ شیئر کر رہے ہیں، یہ غفران صاحب کا نمبر ابھی اسکرین پہ چل رہا ہے، ان کی فیس بک آئی ڈی اور ان کا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے. اگر کوئی بھی بندہ یہ جو انہوں نے اپنے کام بتائے ہیں، جو اسپیسیفکلی جو اپنا وہ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، تو ان سے کوئی کنٹیکٹ کسی بھی ٹائم بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یوتھ کے لیے اور باقی عوام کے لیے خدمت خلق کے حوالے سے اسپیشلی کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ موسٹ ویلکم دے سکتے ہیں. سر میں تو ایک ہی بات کہوں گا جو میرا اپنے زندگی کا جس میں ایک موٹیو رہا ہے جی، کہ آپ کسی کام کا ایک صدقے دل سے ارادہ کر لیں جی جی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. ابھی یہ کووڈ کی جو لہر آئی تھی تو اس میں میرے پاس 10,000 روپے تھا، اپنا ذاتی روپے تھے. تو میں نے کہا جی کہ میں اس پہ نا بالکل لوگ بڑی مشکل میں ہیں تو جہاں تک ہو سکا میں لوگوں کی مدد کروں گا. جب میں نے اپنے دوستوں کو بلایا تو سب لوگوں نے اس میں کوئی زیادہ ان کا پازیٹیو رسپانس نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے معاشرے میں اس حد تک جو ہے وہ منفی ایک رجحانات ہیں جی کہ جی لوگ ڈرتے تھے کہ ہمارے پہ الزام آئے گا، یہ لوگ کیا کام کرنا شروع کر دیں. جی تو میں نے سب سے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ نہیں تعاون کرتے پھر بھی میں، کیونکہ یہ کام کوئی میری ذات کا کام نہیں ہے، یہ اس دنیا میں بھی کام آتا ہے آپ کے اور آخرت کا یہ ہمارے پاس حاصل ہے، تو جی میں جی اس کام کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ یقین مانیں کہ 10,000 روپے سے جو میں نے کام شروع کیا تو میرے زیادہ تر ڈونرز ایسے جن کا مجھے کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں، کیا اور بات ہے. وہی کام 2.25 کروڑ تک پہنچ گیا. اور ابھی آپ اسی ایک سال کے اندر 7 ایسی فیملیز ہیں جن کو ہم نے جہیز بھی مکمل جہیز ارینج کر کے دیا ہے. ماشاء اللہ. سینکڑوں مریض ہیں، اور اس وقت چکوال شہر میں کتنے ایسے معذور لوگ ہیں جو جی جی چارپائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا ماہانہ راشن بھی دے رہے ہیں، ان کا ماہانہ فکس جو ہے ان کو میڈیسن کے پیسے بھی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو اگر کوئی سیریس ایشو بنتا ہے تو راولپنڈی اسلام آباد تک ان کا مکمل علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کے حوالے سے جی آپ کو جی کام کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو، میں پھر یہ بات کروں گا کہ آپ کو وسائل آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کام کر لیں گے. جی جی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں کون جو ہے وہ تعاون کرے گا، ہمارے پاس ڈونر نہیں ہے، جی ہمارے جی پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے کام کریں. تو کام کرنے کے لیے آپ کو ایک بات یاد رکھیے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو دوستوں کی ضرورت ہے، اور نہ آپ کو یہ کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا نیٹ ورک ہوگا اچھا یا اچھا. کوئی تنظیم ہوگی. آپ کا صرف جو ہے وہ صدقے دل سے ارادہ کر لیں. یہ اگر وہ آپ کی ایک نیت ارادہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے یہ اسباب جو ہے مکمل کر دیتے ہیں. راشن آپ صرف کووڈ میں کرتے ہیں یا ابھی بھی کوئی فیملیز کو ابھی بھی کنٹینیوسلی کر رہے ہیں؟ ابھی بھی ماہانہ جو ہے اس وقت آلموسٹ جو ہے وہ 92 ایسے فیملیز ہیں ماشاء اللہ. چکوال شہر اور ملکہ دیہات میں ہیں، بلکہ آپ کے اپنے گاؤں میں ایک فیملی اس طرح کی ہے. بالکل بالکل. تو اس کا یہ ہے کہ اب ماہانہ ہم نے کر دیا. اس میں زیادہ تر ایسے جو بیوہ عورتیں ہیں جن کے گھر بھی کوئی کمانے والا نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ ایسے مریض ہیں جن کی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ گھر چلا سکیں، اور بزرگ جو میاں بیوی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، ایسے جی جی لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ ایک تو یہ ہم کام کر رہے ہیں، راشن کا جو ماہانہ کام چل رہا ہے، اور راشن کے علاوہ جو مختلف مریض ہیں جی جی ان کا بھی ہم نے ماہانہ طور پہ فنڈنگ کی ہوئی ہے. جہیز کا کام جو ہے وہ مستقل بنیاد پہ کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں تو میرے اپنے 2 سکولز ہیں، جی جی اور ان 2 سکولز میں تمام یتیم بچوں کی فری ایجوکیشن. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ کچھ چکوال کے خاص طور پہ چیمبر آف کامرس کے ایک ہماری ہے محترم ہے، جی جی ان کا بڑا اچھا تعاون ہے. اور اس وقت سینکڑوں ایسے بچے ہیں جی جی جن کو ہم نے چکوال کے اچھے سکولز میں بالکل وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ جی. غفران بھائی کا آپ نے انٹرویو سنا شارٹ سا، تو کوئی بھی بندہ اسپیشلی بیوہ کے لیے، اس کے علاوہ راشن میں یتیم بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے ان کے ماشاء اللہ اپنے 2 سکولز بھی ہیں تو کام کر رہے ہیں. اس طرح کے لوگ یقیناً آپ کو مجھے مل کے ان سے بڑی خوشی ہوتی ہے. میرے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمیشہ مجھے بھی بڑی سپورٹ کی ہے اور مجھے بڑا گائیڈ کرتے ہیں یہ. تو اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی ماشاءاللہ بڑا ٹرانسپیرنسی سے بڑا کام چلا رہے ہیں یہ. تو ان کے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، ان کی فیس بک آئی ڈی. اگر کوئی بندہ اتنے نوبل کاز میں ان سے سپورٹ کرنا چاہے، ان کے ساتھ چلنا چاہے تو موسٹ ویلکم، ان کو سپورٹ کیا جائے. اور غفران صاحب میں بھی آپ کو میک شور کراتا ہوں جی، ہمیں اپنے اداروں کے، اپنے نام، ٹرسٹوں کے نام ہم نے پروموٹ نہیں کرنے. ہم نے بیسکلی ہمارا مشن سیم ہے، خدمت خلق. تو میں آپ کا رضاکار ہوں جی. کسی بھی ٹائم آپ 24/7 365 days a year آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایز اے رضاکارانہ والنٹیئر آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا جی. بہت شکریہ جی آپ سے. آپ کا آپ ہمیں دیکھتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کریں. پاکستان زندہ باد.